الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور علماء امت پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہم رمضان کیسے گزاریں؟ زندگی میں بارہا رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، اس سال اس کوتاہی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ جو رمضان کے مقاصد اور فوائد ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رمضان کیسے گزاریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ ذی شعور پر اللہ نے روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہمیں رمضان کے دنوں میں توبہ و استغفار کو لازم قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بخشش عام ہو جاتی ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر ایک ایک کو پکار کے کہتا ہے مجھ سے بخشش مانگو، اے بیمارو مجھ سے شفا کی درخواست کرو، اے پریشان حال لوگو اپنے پریشانی کے لیے مجھ سے دعا کرو۔ اسی طرح ہر شخص کو، مقروض کو، بیمار کو، تنگ دست کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ وقت مانگنے کا ہے، مجھ سے مانگو۔ لہٰذا ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھل چکا ہے اور سانس کی آخری حد تک کھلا رہے گا۔ رمضان کے دنوں میں بخشش کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو فرائض میں کوتاہی کی ہیں، فرض جو اللہ نے ہم پہ عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی کرنا بھی غلطی ہے، اور دوسری قسم کی غلطی وہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے اور ہم وہ کام کرتے رہیں، وہ بھی غلطی ہے۔ عمل نہ کرنے کی غلطی ہو یا قرآن و سنت کے خلاف عمل کرنے کی غلطی ہو،
اس سے معافی کا یہ سیزن ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 7 قسم کے لوگوں کو اپنے تخت کے عرش کے سائے کے نیچے سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ سے توبہ کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں نہ کرنے والے کاموں کو کرنے کی ہیں، اور کچھ غلطیاں کرنے والے کاموں کو چھوڑنے کی ہیں۔ ان تمام غلطیوں سے معافی مانگیں، تنہائی میں اللہ کو پکاریں، اس پر وہ خوش بھی ہوتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسے گناہ معاف کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، اجازت نہیں لینا پڑتی، وہ قادر مطلق ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا پہلا کام ہم نے رمضان میں جو کرنا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، لہٰذا اپنی اپنی خطاؤں کو ہم خوب جانتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں دن کو تنہائی میسر آ جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوسرا کام جو روزے میں کرنے والا ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے روزے کی فرضیت کا مقصد ہی تقوی اختیار کرنا ارشاد فرمایا ہے۔ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر روزے رکھنے کے باوجود تقوی حاصل نہیں ہوتا تو ساری کہانی ختم ہو جائے گی، ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ اگر روزہ رکھ کے انسان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، کسی کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتا، تو اس نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ لہذا دوسرا کام جو ہم نے روزے میں کرنا ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ دن میں رات کی تاریکیوں میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، چغلی، بہتان، اسی طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، بے شمار معاشرتی خرابیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، یہ سب تقوی کے منافی ہیں۔ لہٰذا ان خرابیوں کو چھوڑ کر اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس مہینے کی آمد کا حق ادا کر دیا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے اس مہینے میں کرنا ہے وہ اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے کی حفاظت کا مطلب یہ ہے وقت پر سحری کرنی ہے، وقت پر افطار کرنا ہے۔ بہت پہلے سحری کھانا بھی
درست نہیں ہے، اور دیر تک روزہ نہ کھولنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما زال الناس علی خیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیریت اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کر لیں گے، جلدی سے مراد یہ کہ روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو فوراً افطار کر لیا، مگر ہمارے ہاں بلا سبب دیر کی جاتی ہے۔ اور روزے کی حفاظت میں اپنی زبان کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، مگر آج کل دفتروں سے فارغ ہیں، دکانوں سے فارغ ہیں، گھر میں بیٹھے سارا دن ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، اور غارت ہو جائیں یہ لوگ جو ڈرامے بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، جن میں بے حیائی، بے غیرتی، بدتمیزی بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ یہ روزے کے منافی ہے۔ روزہ پورا کرنے کے لیے ڈرامہ دیکھنے کی بجائے درود ابراہیمی پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا چوتھا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ پانچواں کام راتوں کا قیام ہے، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ اسے بوجھ نہ سمجھیں، یہ تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے راتوں کا قیام یعنی تراویح کی نماز اللہ کی رضا کے لیے کی، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم نے اس کو بوجھ سمجھا ہوا ہے، بڑی لمبی نماز ہے، مردوں، عورتوں، بالغوں، بچوں پر، سب پر یہ فرض ہے۔ فرضیت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر چھوڑ دے گا تو گناہ ہوگا۔ فرضیت سے مراد یہاں یہ ہے کہ جس طرح فرض کو ادا کرنا لازم ہے، اس نفلی نماز کو بھی لازم کر لیں اپنے اوپر تاکہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اکثر لوگ تراویح کی نماز سے غافل ہیں۔ رمضان اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ ہر رات تراویح کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک جب بھی موقع مل لے تنہا یا جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ پانچواں کام جو ہم نے رمضان میں لازمی طور پہ کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اکثر لوگ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں یہ اضافہ کروں گا کہ سمجھ کر کیا کریں۔ ایک رکوع پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کو لازم کر لیں، خواہ سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چھوٹے چھوٹے کلمات یہ ذکر کے ہیں، ان کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام امور کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔